الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اس سورت کا نام سورہ فاتحہ ہے. آپ سب لوگ جانتے ہیں سورہ فاتحہ کیوں اس کا نام ہے. اس لیے کہ جب قرآن آپ کھولتے ہیں تو سب سے پہلے شروع میں یہی صورت آتی ہے، اور فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے کھولنے کے، شروع کرنے کے. اس لیے مناسبت سے اس کا نام سورہ فاتحہ ہے. اس کا دوسرا نام ام القرآن ہے، پورے قرآن کی ماں ہے. ام القرآن مینس پورے قرآن کی ماں سورہ فاتحہ، کیونکہ پورے قرآن میں جو کچھ ہے تفصیل کے ساتھ وہ سب کچھ اجمال کے ساتھ، اختصار کے ساتھ سورہ فاتحہ کے اندر ہے. قرآن کے اندر تقریباً 5 مضامین ہیں، ان 5 مضامین کا ذکر اس کے اندر ہے اختصار کے ساتھ. اسی لیے اس کا ایک نام ام القرآن بھی. اس سورت کا ایک نام سورہ شفا ہے. جب کسی کو کوئی تکلیف ہو جائے، کوئی کیڑا ویڑا کاٹ لے یا کوئی مصیبت ہو، کوئی پریشانی کسی کی قسم کی ہو، اس کو پڑھ کے دم کریے، اللہ شفا دے دیتا ہے. اس لیے اس کا نام سورہ شفا ہے. اس کے 18 نام ہیں اور ہر نام کی وجہ اس سے ملتی جلتی ہے. یہ وہ سورت ہے جو 2 بار نازل ہوئی. قرآن کی ہر سورت، ہر آیت ایک بار نازل ہوئی، یہ 2 بار نازل ہوئی. اسی لیے اس کو سبع مثانی بھی کہتے ہیں. وہ 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں یا دوبارہ نازل ہوئی ہیں، بار بار نازل ہوئی ہیں. ایک نام اس کا سبع مثانی ہے. بہرحال جاننا بہت ضروری ہے اس سورت کا، کیونکہ ہم اور آپ ہر رکعت میں پڑھتے ہیں. اس کا پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ ہر رکعت کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا من صلی صلاۃ ولم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج 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 غیر تمام. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی کوئی بھی نماز پڑھے، چاہے وہ سنت پڑھے، نفل پڑھے، فرض پڑھے، خود امام ہو یا مقتدی ہو، ہر حال میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا لازم ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے، جس نے کوئی بھی نماز پڑھی اور سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھا، اللہ کے رسول نے فرمایا تو اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، پوری نہیں. حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں. حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، اس حدیث کو بیان کرتے ہیں. فقیل له انا نکون وراء الامام، مسلم شریف میں ہے یہ. کچھ لوگوں نے کہا، جو بعد کے لوگ تھے، ہمارے آپ جیسے لوگ، بعد کے لوگوں نے پوچھا انا نکون وراء الامام، ہم امام کے پیچھے بھی تو ہوتے ہیں، مقتدی بنتے ہیں، تو کیا مقتدی بنے تو بھی پڑھائیں؟ آج کے دور کا یہ اہم مسئلہ ہے کہ آدمی سوال کرتا ہے کہ بھائی مقتدی کیسے پڑھے گا، امام پڑھے گا؟ امام کا پڑھنا سب کے لیے کافی ہے. مانتے ہیں نا ایسا؟ عام طور سے تسبیح نہیں کافی ہوتی ہے آپ کے امام کے لیے، تحیات درود آپ جو پڑھتے، امام پڑھتا تو آپ کے لیے کافی نہیں ہے، سورہ فاتحہ کافی. بہرحال آئیے صحابی رسول سے پوچھتے ہیں. صحابہ نے پوچھا، صحابہ کے بعد والوں تابعین نے پوچھا صحابی سے انا نکون وراء الامام، کیا ہم امام کے پیچھے بھی ہوتے ہیں، تو کیا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھیں؟ صحابی رسول نے کیا جواب دیا؟ اقرأ بہا فی نفسک، اپنے دل میں پڑھ لیا کرو. اللہ کے رسول نے اقرأ بہا فی نفسک، اپنے دل میں پڑھ لیا کرو. صحابی رسول نے کہا، ظاہر سی بات ہے صحابی کی جو بات ہے وہ سب سے اونچی ہوتی ہے. رسول کے بعد سب سے بڑا درجہ تو صحابی کا ہے نا. امام تو بات کے ہیں، علماء تو خیر کوئی مقام ہی نہیں رکھتے صحابی کے بالمقابل. اور پھر دلیل دی انہوں نے، وہ دلیل جو اللہ کے رسول نے پیش کی. اللہ کے رسول نے ایک حدیث قدسی بیان کی، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت برا کہتے ہیں فإنی سمعت رسول اللہ، کیونکہ میں نے سنا ہے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اذا قال العبد، جب کوئی بندہ کہتا ہے، پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے بیچ میں فخر کرتا ہے اور کہتا ہے فرشتوں سے حمدنی عبدی، دیکھو میرے بندے نے میری حمد کی ہے. اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم،
تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے بیچ میں کہتا ہے اثنا علیہ عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی ہے، میری تعریف کی ہے، میری خوبیوں کو بیان کیا۔ اور جب بندہ پڑھتا ہے نماز میں مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے بیچ میں کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری مجد و شرافت، میری عزت کو بیان کیا۔ پھر اللہ نے فرمایا ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان یہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ دو بھاگوں میں بٹا ہوا ہے۔ یہاں تک بندے نے میرے لیے تعریف کیا، میری حمد کی، میری ثنا کی، اب اس کے آگے بندہ جو مانگے گا میں دوں گا، کیونکہ اس کے آگے اب دعا شروع ہو رہی ہے جو ہم دعا کرتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، ہمیں سیدھی راہ دکھا، سیدھی راہ پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تو ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا انعام و اکرام ہوا۔ اللہ نے کن لوگوں پہ انعام و اکرام کیا ہے؟ دوسری آیت میں اس کی وضاحت ہے قرآن کے اندر، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ نے بتایا ہے کہ ہم نے انعام کن لوگوں پہ کیا ہوا ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ، وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا اور ہوگا اور ہمیشہ رہے گا، وہ انبیاء کی جماعت، صدیقین کی جماعت، شہداء کی جماعت، صالحین کی جماعت۔ گویا چار قسم کے لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا، نبیوں پر، صدیقوں پر، شہیدوں پر، صالحین پر۔ اللہ نے فرمایا وحسن اولئک رفیقا، کتنا اچھا ساتھ ہوگا ان کا جب ان نیک لوگوں کے ساتھ آپ کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا اور ان نیک لوگوں کے ساتھ اللہ جنت میں آپ کو رکھے گا۔ یہی تو دعا آپ کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ کون سی راہ؟ اس کا بیان ہے، اگلی آیت جو ہے اس کا بیان ہے، ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تو نے انعام اکرام کیا۔ گویا ہم سیدھے سیدھے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں نبیوں کے ساتھ رکھنا، ہمیں صدیقین کے ساتھ رکھنا، ہمیں شہداء اور صالحین کے ساتھ رکھنا۔ کتنی بڑی دعا ہے یہ! ان میں سے اگر قبول ہو جائے، صالحین کے ساتھ ہی اگر ہمیں اور آپ کو رہنے کو مل جائے، ان کے ساتھ ہی ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو جائے تو کتنی بڑی بات۔ یہ وہ امپورٹنٹ دعا ہے جو ہر پیچھے مقتدی، ہر آدمی خود یہ دعا کرتا ہے۔ امام کرے گا اپنے لیے، آپ یہ دعا کریں گے اپنے لیے۔ پھر یہ دعا بھی پوری نہیں ہوئی ہے، پھر اللہ تعالیٰ آگے اور سکھاتا ہے۔ یہ اللہ نے سکھایا ہے آپ کو دعا مانگنے کا طریقہ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ تو ان کے راستے پہ نہ چلانا، ان کے راستے پہ چلا، ان کی راہ دکھا، ان لوگوں کے طریقے پہ نہ چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہو، یا جو لوگ گمراہ ہو گئے۔ پچھلی امتوں میں دو قسم کے لوگ گزرے ہیں، عیسائی اور یہودی، دونوں موجود ہیں اس وقت آپ کے سامنے میں، یہودی بھی ہے اسرائیل کے اندر اور عیسائی بھی پوری دنیا میں ہے۔ عیسائی گمراہ ہو گئی، یہ قوم پوری کی پوری گمراہ ہوگی۔ کیسے گمراہ ہوگی؟ اپنے نبی سے محبت کی، اتنی محبت کی، اتنی محبت کی کہ اللہ کا بیٹا بنا دیا اپنے۔ یہ محبت حد سے بڑھ گئی نا۔ رسول سے محبت تو یہ ہے کہ رسول کے طریقے پہ چلا جائے، رسول کی سنتوں پہ چلا جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا حدیث کے اندر، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من احب سنتی، جس نے میری سنت سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی۔ رسول سے محبت کرنا ہے تو نعرہ مت لگائیے، رسول کی سنت پہ چل کے دکھائیے، تب جا کے رسول مان جائیں گے کہ آپ نے رسول سے محبت کی ہے۔ رسول کے طور طریقے پہ چل کے دکھائیے۔ نعرہ لگانے سے یہ کبھی ثابت نہ ہوگا کہ آپ رسول سے محبت کرتے ہیں، کرتا پاجامہ پہننے سے ثابت نہیں ہوتا کہ آپ رسول سے محبت کرتے ہیں۔ اگر رسول سے اظہار محبت کرنا ہے آپ کو تو آپ رسول کے طریقے پہ چلیے۔ ان کا جو طریقہ ہے زندگی گزارنے کا، جو طریقہ تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس طریقے سے زندگی گزاریں، عبادات میں بھی، معاملات میں بھی۔ صرف نمازی کے تعلق سے نہیں کہ نماز رسول کی طرح پڑھیں آپ، بلکہ کھانا بھی کھائیں رسول کی طرح، سوئے بھی رسول کی طرح، آپ کے معاملات جو ہے، کاروبار جو ہے، وہ بھی رسول کی طرح صاف ستھرے ہوں، جس میں کوئی بے ایمانی شیطانی نہ ہو، کوئی دھوکہ دھڑی نہ ہو، صاف ستھرا سب کچھ ہو۔
جو رسول کا طریقہ رہا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا من احب سنتی فقط احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے گویا مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کرے گا جنت میں میرے ساتھ. کتنی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو رسول سے محبت کرتے ہیں اور رسول کی سنتوں پہ چلتے ہیں، اس کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو مجھ سے محبت کرے گا یعنی میری سنت سے محبت کرے گا، میری سنتوں پہ چلے گا، وہ میرے ساتھ جنت میں. آپ محبت رسول کا ثبوت پیش کریں، اس محبت کا پھل آپ کو یہ ملے گا کہ آپ رسول کے ساتھ جنت میں ہوں گے. تو یہ سورہ فاتحہ کی مختصر وضاحت آپ کے سامنے رکھی کہ سورہ فاتحہ پڑھنا کیوں ضروری ہے اور سورہ فاتحہ کی اہمیت کیا ہے. اب آئیے سورہ فاتحہ کے اندر جو 7 آیتیں ہیں، ہم ان آیتوں پہ غور کریں کہ ان آیتوں میں ہے کیا چیز جس کو پڑھنا ضروری ہے ہمارے لیے. تو آدھی سورت یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں تک تو اللہ کی حمد و ثنا، اور اس کے آگے آپ کے اپنے لیے دعا. حمد و ثنا میں کون سے جملے اللہ نے سکھائے ہم لوگوں کو؟ الحمدللہ رب العالمین. نماز پڑھتے وقت دھیان رکھیے، آپ ترجمے پہ دھیان دیجیے، آپ کیا کہہ رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ساری تعریف تیرے لیے. الحمدللہ تمام تعریف، تمام خوبیاں، ساری بڑائیاں، جو کچھ ہے سب تیرے لیے، کسی کے لیے کچھ نہیں. ہم انسانوں کے اندر کوئی بڑائی نہیں، کوئی خوبی نہیں. ہم تو کتنا مخلوق ہیں، ٹھیک ہے باقی مخلوقات سے ہم افضل ہیں، لیکن اپنے آپ میں ہم اور آپ کسی خوبی کے مالک ہیں. آپ کے پاس جو بھی خوبیاں ہیں وہ آپ کی ہیں یا اللہ کی دی ہوئی؟ آپ کے پاس اگر اچھی صورت ہے تو اس میں کیا آپ کا اپنا ہاتھ ہے یا اس رب کا ہاتھ ہے؟ آپ کے پاس اگر کوئی ہنر ہے، یہ کس نے دیا ہے؟ رب نے دیا ہے، آپ کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے. آپ جس قلم سے لکھتے ہیں، جس ہاتھ سے لکھتے ہیں، یہ ہاتھ کس کا دیا ہوا ہے؟ جس زبان سے آپ بولتے ہیں، جس آنکھ سے آپ دیکھتے ہیں، یہ ساری نعمتیں کس کی دی ہوئی ہیں؟ ہمارے جسم کا رونگٹا جو کچھ بھی وہ اللہ کا دیا ہوا، ہمارا ہے کیا؟ ہم ایک دانہ نہیں بنا سکتے، ہم ایک دانہ نہیں بنا سکتے. اور ہم جو نیچے سے اوپر اپنے آپ کو دیکھتے تو نعمتوں سے بریز ہے، اور یہ ساری نعمت اللہ کی دی ہوئی ہے، ہماری اپنی تو کچھ ہے ہی نہیں. اور اس دنیا میں کسی کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ رب کا دیا ہوا. تو ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے جب آپ پڑھیں گے نا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس رب کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے. ساری کائنات کو روزی کون دیتا ہے؟ پالتا کون ہے؟ پیدا کون کرتا ہے؟ زندگی کون دیتا ہے؟ اس کو معاش کون دیتا ہے؟ ذریعہ رزق کون دیتا ہے؟ ذریعہ زندگی کون دیتا ہے؟ بارش کون برسا رہا ہے؟ دھوپ کون دے رہا ہے؟ اندھیرا کون دے رہا ہے؟ یہ جتنی نعمتیں بکھری پڑی ہیں اس کائنات کے اندر، جس کو آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ آپ کا حق ہے، یہ کسی نے آپ کو دیا ہوا ہے. رات کو گہری نیند میں ہم سوتے ہیں، اگر یہ رات نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ دن کے اجالے میں ہم سارا کام کرتے ہیں، اگر یہ دن نہ دیتا اللہ تو کیا ہوتا؟ سوچ لیجیے آپ. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں آنکھ نہ دیتا تو کیا ہوتا؟ اللہ نے جو صحت مندی آپ کو دے رکھی ہے، جو توانائی دے رکھی، جو جسم دے رکھا، جو خوبصورتی دے رکھی، غور کیجیے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں. پھر نعمت یہی نہیں ہے، بیوی بھی نعمت ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے، جس سے آپ سکون حاصل کرتے ہیں. بچے بھی نعمت ہیں جو اللہ نے آپ کو دے رکھا. عزت جو سماج میں آپ کو ملی ہے یہ بھی اللہ کا دین ہے. تعلیم جو آپ کے پاس ہے وہ بھی اللہ کا دین ہے. روزی کے جو ذرائع ہیں، دولت جو آپ کے پاس ہے، مکانات بلڈنگ ہے، سب اللہ کے. اور وہ اللہ تعالیٰ آپ ہی کو نہیں پال رہا، عالمین کا رب ہے. اس عالم میں جو کچھ بھی ہے، معمولی چینٹی سے لے کر کے ہاتھی تک اور ہم تک جتنے مخلوقات ہیں، سب کو روزی کون دیتا ہے؟ ہم اقرار کرتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف، تمام بڑائیاں، خوبیاں صرف اس رب کے لیے ہے جو ساری کائنات کا رب ہے. رب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پالنے والا، تربیت کرنے والا، درجہ بدرجہ اس کو آگے بڑھانے والا، روزی دینے والا، ہر طرح کی نعمتوں سے نوازنے والا. وہ کون ہے؟ رب ہے نا. ہم جب اس بات کا اقرار کرتے ہیں دل سے کہ ساری تعریف اس رب کے لیے ہے جو سارے جہان کا پالنہار ہے، اس اقرار سے جب آپ کرتے ہیں
اللہ کو بڑی خوشی ملتی کہ میرا بندہ میری نعمتوں کا اقرار کر رہا ہے. دیکھا ہوگا آپ نے کبھی ماں باپ سے جھگڑا ہو جاتا ہے، آپ کا باپ کوئی ایسی بات کہہ دے یا آپ باپ کو کچھ ایسی بات کہہ دیں، کتنا دکھ ہوتا ہے، نہیں ہوتا؟ آپ محنت کر رہے ہو، روزی حاصل کر رہے ہو، گھر میں لا رہے ہو، اور آپ کے ابا آپ سے کہہ دے تو نے کیا کیا ہے زندگی میں؟ کچھ بھی نہیں کیا، جو کچھ بھی ہے میرا ہے، تو کتنا دکھ پہنچے گا. یا آپ ابا کی نافرمانی کر دیں اور کہہ دیں کہ آپ نے کیا ہی کیا اس زندگی میں، جو کچھ کیا میں نے کیا، تو کتنا دکھ پہنچے گا. ایک نعمت کو ٹھکرا دیجیے اور دیکھیے کہ آپس میں کیا کتنی چپلش ہوتی ہے اور کتنی دشمنی ہوتی ہے. آج لوگ رب کی نعمتوں کو ٹھکرا رہے ہیں، اتنی ساری نعمتیں کھا رہے ہیں، بھگت رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، برت رہے ہیں، اور کوئی یہ کہنے کو تیار نہیں کہ الحمدللہ رب العالمین. دسترخوان پر کھانا کھاتے ہیں، طرح طرح کی نعمتیں ہوتی ہے. کچھ لوگ تو افطاری میں اتنا رکھ دیتے ہیں کہ سحری تک کوئی ہضم نہیں ہوتا، اب پھر بھی ان کے منہ سے نہیں نکلتا الحمدللہ رب العالمین. اللہ کی اتنی بڑی بڑی نعمتوں کو کھانے کے بعد بھی منہ سے اتنا ایک بار نہیں نکلتا. آپ کو کہ اللہ سارے جہاد کا رب کو روزی دے رہا، آپ کھا رہے ہیں اس کی روزی کو. آپ جیسے کتنے ہی لوگ ہیں جو بھوک سے مر رہے ہیں، جن کو روزی میسر نہیں، اور آپ کا دسترخوان مرخص غذاؤں سے پورا ہے، لبریز. تو ہم پہلی آیت جو پڑھتے ہیں نماز میں، الحمدللہ رب العالمین، اس بات کا اقرار کرتے ہیں، منہ سے بولتے ہیں، اور اس کا مضمون دماغ میں گھمائیے کہ ہم اس رب کی تعریف کر رہے ہیں، اپنے رب کی جو میرا مالک ہے، جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے نعمتوں سے نوازا، جو سارے جہان کا پالنا. الرحمن الرحیم، ہم اقرار کرتے ہیں اللہ تو نہایت ہی بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. اگر وہ رحم نہیں کرتا، مہربانی نہیں کرتا ہمارے اور آپ کے اوپر، تو کیا ہم اور آپ اس روزی کے حقدار ہیں، ان نعمتوں کے حقدار ہیں؟ ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں صبح سے لے کے شام تک. اس رب کی نافرمانی طرح طرح سے کرتے ہیں، جھوٹ بول کر، بے ایمانی سے، شیطانی سے، نماز نہ پڑھ کر، اس کے اوامر کو ٹھکرا کر، جن باتوں کا حکم دیا ہے اسے نہ کر کے بھی نافرمانی کرتے ہیں، اور جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے ان کاموں کو بھی کرتے ہیں. کرتے ہیں نہیں کرتے؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہماری اتنی ساری نافرمانیوں کے باوجود کبھی اس نے ہماری روزی کو روک دیا؟ ہماری صحت چھین لی اس نے؟ وہ چاہتا تو اپنی نعمتوں کو چھین سکتا تھا نا. طاقتور ہے وہ، جو چاہے کرے گا. اسے کوئی پوچھنے والا ہے کیا؟ کوئی سوال کر سکتا ہے رب سے؟ اس کی مہربانی دیکھیے، آپ کو بھی دے رہا ہے اور ان کو بھی دے رہا ہے جو دن رات شرک کر رہے ہیں. مشرکین کو دیکھ لیجیے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں رات اور دن، اللہ تعالیٰ انہیں بھی روزی دے رہا ہے. رحمان اور رحیم یہ دو صفت ہے، دونوں کے معنی رحم کرنے کے، ایک میں مبالغہ بہت زیادہ ہے، ایک میں کم ہے. رحمان فی الدنیا، رحیم فی الآخرہ. اللہ تعالیٰ دنیا میں رحمان ہے، یعنی اس کی رحمت عام ہے اس دنیا میں، مشرک کے لیے بھی، مومن کے لیے بھی، دوست و دشمن سب کے لیے. لیکن آخرت میں اللہ کی رحمت خاص ہے مومنوں کے لیے. الرحیم، رحمان کے ساتھ رحیم کیوں لایا گیا؟ اس لیے کہ مومنوں تم جان لو کہ یہ رحمت جو ہے خاص ہے آخرت میں صرف اور صرف مومن کے لیے، اس کے لیے جو توحید والا ہے، اس کے لیے جو شرک نہیں کرتا، اس کے لیے جو اپنے آپ کو موحد بنا کے رکھتا، ایک اللہ کی عبادت کرتا. رحیم فی الآخرہ، آخرت میں اس کی رحمت خاص ہو جائے گی. مومن کے علاوہ، موحد کے علاوہ اس کی رحمت کسی کے ساتھ نہیں ہوگی. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان صفات سے یاد کرتے ہیں نماز میں اور نماز کے باہر بھی. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہ تو بہت ہی بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، اللہ تو ہی روز جزا کا مالک ہے، قیامت کے دن کا تو ہی مالک ہے، اس دن کسی کی نہیں چلے گی. آج تو مصیبت میں آپ ایک دوسرے کی ہم مدد کرتے ہیں نا، لیکن وہ دن ہوگا جس دن کوئی کسی کی مدد نہیں کر پائے گا. اس میدان محشر میں ہر ایک کی حالت خراب ہوگی، اور لگ بھگ اس کا منظر آج دنیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اللہ نے جو بیان کیا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، اس دن تو کیا ہوگا؟
یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی بھائی کو دیکھ کے بھاگے گا. وہ امہ و ابی، ماں باپ کو دیکھ کے بھاگے گا. وصاحبتہ و بنی، بیوی اور بچے کو دیکھ کے بھاگے گا. سب ایک دوسرے کو دیکھ کے بھاگیں گے. آج تو سوچ لیجیے کرونا کا تصور، دنیا میں اس کا ایک ہلکا سا ٹرائل ہو رہا ہے. سب لوگ منہ بند کیے ہوئے ایک دوسرے سے دور بیٹھو بھائی، ڈسٹینس رکھو، دوری بنا کے رکھو، قریب نہیں آؤ ایک دوسرے کے. یہ منظر دیکھ رہے ہیں نا، ہر ایک سے منہ چرا کے بھاگتا ہے. کسی کی کورونا سے موت ہو گئی، کورونا پیشنٹ ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بھائی اس گلی سے نہیں گزرو، ادھر سے مت گزرو. ہم تو اس دنیا میں بھاگ رہے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کر. اور آخرت میں تو اس سے بھی بڑا خطرناک منظر ہوگا جب ہمارا محاسبہ ہوگا، حساب و کتاب ہوگا. اور اس دن روز جزا کے دن رب کے علاوہ کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. تو ہم اس چیز کا اقرار کرتے ہیں. اللہ نے ہمیں سکھایا کہ اس صفت سے یاد کرو. ہم اقرار کرتے ہیں نماز میں اور تصور کرتے ہیں اس دن کا. مالک یوم الدین، تو ہی روز جزا کا مالک. اس کے آگے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ بارڈر ہے، یہ اقرار نامہ ہے. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. تیری ہی عبادت کرنے کا مطلب تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، تیرے علاوہ کبھی کسی سے استعانت نہیں کرتے. سمجھ لیجیے یہ توحید ہے. ویسے تو اس سے اوپر جو کچھ بیان ہوا وہ سب کی توحید ہے، لیکن یہ توحید آپ سمجھیے. تیری ہی عبادت کرتے ہیں. عبادت آپ سمجھتے ہیں ہر اس کام کو کرنا جس پر اللہ راضی اور خوش ہوتا ہے، جس کا اللہ نے حکم دیا اپنی زبان سے، رسول کی زبان سے. اللہ نے جس کو حکم دیا ڈائریکٹ کرنے کا، جیسے نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، کہ جن باتوں کی وضاحت ہمیں رسول کی زندگی اور آپ کے اقوال و ارشاد سے ملتی ہے کہ اس سے اللہ خوش ہوتا ہے، وہ سارے کام عبادت کرتے ہیں. ہم اللہ کے سامنے اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. عبادت میں کسی اور کو ہم شریک نہیں کرتے. عبادت میں کسی اور کو شریک کر دینا یہ شرک کہلاتا ہے. جیسے کہ مشرکین کرتے ہیں، اللہ کے سامنے بھی جھکتے ہیں، ایشور کو بھی پوج لیتے ہیں. اور جو بزرگ ہیں، جو اولیاء کرام ہیں، یا جو بت کی شکل میں ہے، درختوں کی شکل میں ہے، ان کی بھی جا کے شیش جھکا لیتے ہیں، ان سے بھی مانگ لیتے ہیں، ان سے بھی استعانت کرتے ہیں. تو عبادت اور استعانت یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. مصیبت کے وقتوں میں یا ان کاموں میں استعانت کرنا جو کام انسان کے بس سے باہر ہے، وہ استعانت اللہ کے علاوہ کسی اور سے جائز ہی نہیں. جیسے بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. آدمی کسی بزرگ سے بارش کی بھیک مانگے، کسی مزار سے کہے کیا بارش برسا دے، یہ شرک ہو جائے گا. کیونکہ استعانت یہ اللہ سے ہو سکتی ہے. کسی کو اولاد نہیں ہو تو کس سے مانگے گا؟ وہ اللہ سے نا. اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی ہے جو اولاد دے سکے؟ دو طرح کی چیزیں ہیں دنیا کے اندر. ایک تو وہ ہے جو انسان کے بس میں ہے، ان کاموں میں ایک دوسرے سے مدد مانگنا شرک نہیں. جیسے آپ پانی پلا رہے ہو، یہ آپ کے بس میں ہے. پیاس لگی آپ نے پانی مانگ لیا، بھوک لگی کھانا مانگ لیا، یہ شرک نہیں ہے. یہ جو ایک دوسرے کے بس میں ہے، ہمارے آپ کے بس میں ہے نا، جو ہم لوگوں کی طاقت کے اندر ہے، اس میں مدد ہم مانگیں گے، یہ شرک نہیں ہے. ان کاموں میں مدد مانگنا جو صرف اللہ کا کام، جیسے اولاد دینا، روزی دینا، موت، زندگی، شفا، یہ کوئی انسان دے سکتا؟ اللہ دے گا. اس بات کا ہم اقرار کرتے ہیں. سورہ فاتحہ میں نماز پڑھتے ہوئے کہتے ہیں ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. بڑی اچھی مثال دے کے سمجھایا تھا ایک صاحب نے کہ اگر کسی کی بیوی کہے اپنے شوہر کو کہ میں تیری بھی بیوی ہوں اور تیری ہی بیوی ہوں، دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ کوئی عورت اپنے شوہر سے کہے میں تیری ہی بیوی ہوں، اس میں کیا ملے گا بیوی کو؟ انعام ملے گا. اگر وہ کہتے میں تیری بھی بیوی ہوں تو کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ کہ سائڈ سے کوئی اور بھی شوہر ہے اس کا، تو تیری ہی عبادت کرتا ہوں
اور یہ کہ عبادت کرتا ہوں تیری میں فرق ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں اور غیروں کی بھی کرتے ہیں وہ مشرک ہے، شرک کر رہے ہیں، عبادت میں دونوں کو ایک جیسا بنا رہے ہیں۔ اور جو صرف اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں یہ توحید ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ درگاہوں پہ جانا اور وہاں جا کے بزرگوں سے اولاد مانگنا، بارش مانگنا، روزی مانگنا، دولت مانگنا، بیمار جا کے وہاں شفا مانگتا ہے۔ اب دیکھیے بہت سارے مزارات ہیں، چلیے میرے ساتھ دکھاتا ہوں۔ بکرا جا کے وہاں ذبح کرنا، چڑھانا، بزرگوں کے نام سے منتیں مانگنا، یہ عبادت ہے، کیونکہ سال میں ایک بار بقرہ عید کا قربانی کرتے ہیں اللہ کے لیے۔ یہی کام کو کسی بزرگ کے لیے کرتا ہے تو اس نے عبادت میں شریک کیا، ادھر اللہ کی ہو رہی ہے، وہی چیز ایک بزرگ کے لیے بھی ہو رہی ہے۔ دعا اللہ کے ساتھ خاص ہے، عبادت ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رو رو کر، عاجزی کر کے۔ اب اگر یہی کام کوئی بزرگ کے مزار پہ جا کرتا ہے تو شرک ہو جاتا ہے، کیونکہ عبادت میں اس نے دونوں کو برابر ٹھہرایا ہے۔ یہی شرک ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ آپ توحید پہ رہو قائم، زندگی میں چاہے کتنے بھی گناہ آپ کے ہوں، اللہ چاہے تو جھٹکے میں معاف کر سکتا ہے، چاہے تو سزا دے گا، لیکن سزا کے بعد ایٹ لاسٹ آپ کو جنت میں داخل کرے گا، کیونکہ آپ کے پاس توحید ہے۔ لیکن جس نے شرک کر لیا زندگی میں ایک بار بھی، تو اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا کہ ہم کبھی بھی شرک کو معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ تم چاہے جس گناہ کو لے کے آؤ معاف کر سکتے ہیں، شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ نہ صرف یہ کہ معاف نہیں کرے گا، بلکہ کسی نبی کو بھی اجازت نہیں اور کسی مومن کو بھی اجازت نہیں کہ کسی مشرک کے لیے دعائے مغفرت کر سکے۔ آپ کے لیے یہ روا نہیں، جائز نہیں کہ کسی مشرک کے لیے آپ یہ کہیں اللہ سے اے اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین، اللہ نے قرآن میں فرمایا کسی نبی کے لیے جائز نہیں اور کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ کسی بھی مشرک کے لیے دعا مغفرت کرے۔ اور اللہ نے فرما دیا وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، وہ مشرک تمہارا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو تو بھی نہیں کر سکتے۔ وہ مشرک تمہارا قریبی رشتہ دار بھی ہو، باپ ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، ماں ہو، نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے پہلے ہی ٹھان لیا ہے، کہہ دیا ہے کہ ہم شرک کرنے والے کو مغفرت نہیں کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو القدر نبی گزرے، اپنے والد کے لیے شفاعت کرنا چاہا، اللہ نے روک دیا۔ اللہ کے رسول نے چاہا اپنے چچا ابو طالب کے لیے، مشرک تھے، اللہ نے روک دیا۔ حضرت نوح نے چاہا تھا اپنے بیٹے کے لیے، بیوی کے لیے، اللہ نے سختی سے روک دیا۔ کسی مشرک کے لیے نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے وعدہ ہی کر لیا کہ معاف نہیں کریں گے ہم کسی کا۔ لہٰذا شرک کو سمجھنا چاہیے، یہ ایک مستقل موضوع ہے جو کبھی ہم الگ سے بتائیں گے آپ کو کہ شرک کیا کیا ہے، اس کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو بہرحال ہم جب اللہ سے اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھے سے مدد چاہتے ہیں، تو گویا اپنے توحید کا نظرانہ پیش کرتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے نماز میں یا باہر، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھے سے مدد چاہتے ہیں۔ یہاں تک آپ نے جو کچھ بھی کیا اللہ کے حمد و ثنا کی، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے آپ سے۔ اب اللہ نے فرمایا کہ اس کے آگے، یہ تو ہمارے لیے کیا تم نے، اب اس کے آگے تم جو مانگو گے ہم دیں گے۔ پھر بندہ کہتا ہے اتنے حمد کے بعد، ثنا کے بعد، دنیا کا ریت ہے کہ ہم جب کسی سے کچھ مانگنے جاتے ہیں تو پہلے دو چار جملوں سے تعریف کرتے ہیں، نہیں وہ خوش ہوتا ہے، پھر اسے اپنی مانگ رکھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ طریقہ بتایا کہ پہلے ہم اللہ سے کچھ مانگنا ہو، کچھ دعا کرنی ہو تو اللہ کی حمد و ثنا پہلے کریے، اب یہاں سے اپنی وہ دعا کریے جس دعا سے اچھی کوئی دعا نہیں ہو سکتی۔ اللہ آپ کو دولت دے، روزی دے، یہ بھی اللہ کا انعام ہے، یہ بھی بہت بہترین دعا ہے، مگر یہ وہ دعا نہیں جس سے آپ آخرت میں پہنچ جائیں گے، قیامت جنت میں پہنچ جائیں گے۔ یہ دنیا کی نعمتیں ہیں، دنیا تک رہیں گی نا، دنیا سے آگے آپ کا ساتھ نہیں دے گی، بلکہ موت ہی تک آپ کے ساتھ ہے۔ آپ کا مکان ہو یا آپ کے پیسے ہو یا آپ کی بلڈنگ ہو، عزت ہو، دولت ہو، جو بھی ہو، یہ آپ کی موت تک ہی آپ کے ساتھ ہے۔ موت کے بعد ان میں سے کوئی آپ کے ساتھ نہیں، تنہا آپ تب اس پر جائیں گے، آپ کا عمل جائے گا، نہ دولت جائے گی نہ اولاد۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی دعا کرنے کی توفیق دی اور ہدایت دی ہمیں اور آپ کو، جو چیز آپ کو جنت میں پہنچا دے، وہ ہے کیا؟ صراط مستقیم، سیدھی راہ،
جاننا، اس پر چلنا، اس پہ عمل کرنا. وہ سیدھی راہ کون سی ہے؟ وہ وہی ہے جو قرآن میں ہے، وہی ہے جو حدیث میں ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول نے جو راستہ بتایا ہے. آپ شادی کرنے جاتے ہو، اب اس میں کئی راستے نکلتے ہیں. بارات لے کے جاؤ، ایک راستہ یہ ہے، بارات لے کے مت جاؤ. سنت طریقہ کیا ہے وہ دیکھ لو. ایک راستہ سماج کا ہے، ایک راستہ رسول کا. اب آپ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، میں یہ کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اب سیدھی راہ دیکھنا چاہتے ہو تو اب دیکھو رسول کا طریقہ کیا ہے اس معاملے میں. اللہ کے رسول کیسے شادی کرتے تھے؟ شادی کر لی آپ نے، بال بچہ پیدا ہو رہا ہے. اب دو ہی راستے ہیں، یا تو سماج کے طریقے سے جشن مناؤ، یا رسول کی سنت دیکھ لو کہ رسول نے کیا کیا کیا. اولاد جب پیدا ہو، بچہ جب پیدا ہو تو کیا کیا اللہ کا رسول، وہ سنت بھی موجود ملے گی آپ کو. نہانا ہو، دھونا ہو، بازار جانا ہو، خریداری کرنی ہو، بیچنا ہو، سب میں رسول کی سنت موجود ہے. آپ دعا کرتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، اور جب صراط مستقیم کی تعلیم آپ کو دے دی جاتی ہے تو آپ اس پر چلتے نہیں، چلتے ہو سماج کے طریقے میں. یہ دعا کبھی آپ کے لیے کارگر ہوگی؟ آپ کی تو نیتیں صحیح نہیں. آپ کاروباری لوگ، اللہ کے رسول نے کبھی دھوکہ دینا، کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ من غشنا فلیس منا، من غشنا فلیس منا. جس نے دھوکہ دیا خریدنے والوں کو، وہ ہم میں سے نہیں. اللہ کے رسول مدینے کے بازار میں گھوم رہے تھے، ایک دن اناج کا ڈھیر دیکھا، بیچنے والے بیٹھے ہوئے تھے، اناج کا ڈھیر تھا. اللہ کے رسول نے ہاتھ ڈالا اندر، ہاتھ نکالا، دیکھا اندر گیلا. گیہوں کا دانا تھا یا جو بھی دانا تھا، اندر کیا تھا؟ گیلا تھا. اوپر کیا تھا؟ سوکھا ہوا. اب ظاہر سی بات ہے خریدار جو آئے گا تو اوپر دیکھے گا نا، بھاؤ ساؤ کرے گا، وزن کروائے گا، لے گا. اللہ کے رسول نے دیکھا اندر گیلا ہے، اس کا مطلب وزن بڑھانے کے لیے ہوتا ہے ایسا. اللہ کے رسول نے فرمایا تم نے اس نیچے والے کو اوپر کیوں نہیں کیا؟ یہ دھوکہ ہے نا. ہم غلط سامان کو اچھے سامان کے ساتھ بیچ دیتے ہیں، ملا کر کے پیسہ لیتے ہیں، اچھا سامان دے رہے ہیں، غلط سامان. جیسے ہی من غشنا فلیس منا، رسول نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا وہ ہمیں سے نہیں. دھوکہ دھڑی جائز نہیں. آپ صراط مستقیم چاہیے آپ کو تو آپ پڑھو قرآن و سنت کو. زندگی گزارنے کے طور طریق آپ کے رسول نے بتا دیے ہیں، آپ کے رب نے رسول کے توسط سے آپ کو سب کچھ بتایا. تو لوگ بہت سے جانتے بھی ہیں، چلتے نہیں ہیں. تو ایک تو راستہ معلوم نہ ہو اور نہ چلے تو کہتے جاہل آدمی. جو جانتا ہو چلتا بھی نہیں. بہرحال آپ رب سے دعا کرتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، سیدھی راہ پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تو ان کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا انعام و اکرام ہے، یعنی نبیوں کی طرح، شہداء کی طرح، صالحین کی طرح، صدیقین کی طرح حق پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ان کے ساتھ اٹھانا قیامت میں، ان کے ساتھ جنت میں رکھنا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان کے راستے پہ نہ چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، یہودی قوم جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار احسانات، ہم سے اور آپ سے زیادہ رب نے ان کے اوپر احسانات کیے. اس زمانے میں تیار کھانا جنت سے آ گیا ان کے لیے، پھر بھی نافرمانی کی 40 سال کھانے کے بعد. اللہ نے ان کے لیے پانی کے چشمے بہائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان طی میں جب یہ بھٹک گئے تھے، اللہ نے راستہ دیا ان کو. مطلب طرح طرح کی نعمتیں ملی اس قوم کو. اور دنیا کی سب سے فتین قوم، فتنہ باز قوم، آج بھی پوری دنیا اسی یہودی سے پریشان ہے. چھوٹی سی قوم ہے، 60 لاکھ کی آبادی ہے، لیکن پوری دنیا کا راج کرتی ہے. یہ مغضوب علیہ، کئی نبیوں کو انہوں نے قتل کیا، کئی نبیوں کی نافرمانی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو سلی دینے جا رہے تھے نہیں، تو اللہ نے زندہ اٹھا لیا. یہ اسی قوم کے نبی ہیں، بنو اسرائیل میں مبعوث ہوئے، یہودیوں کے لیے نبی بن کے آئے تھے. اور جب یہ حق بولنے لگے، لوگوں کو حق سمجھانے لگے، تو ان کے علماء خلاف ہو. کیوں خلاف ہو گئے؟ اس لیے کہ علماء کی روزی روٹی دھندا دھرم تھا. وہ اسی سے عوام کو لوٹ رہے تھے نا. فاتحہ، میلاد، ورثی، تعویذ، گنڈا کر کر کے عوام کو لوٹ رہے تھے. اور عوام پوری کی پوری لگی ہوئی تھی، وہ سمجھتی تھی کہ ہمارے علماء پیر ہیں، یہی جنت میں لے جائیں گے. جب عیسیٰ نبی ہوئے تو انہوں نے پول پٹی کھولنی شروع کر دی. ان لوگوں اب بتانا شروع کیا حق کیا.
وہ سارے مولوی میں جو پادری تھے میٹنگ کر کے پھانسی دینے کی تجویز کر دی، اب پھانسی دینے کے لیے چلے گی سارے سلام۔ بتائیے ایسی جرأت مند قوم گزری جو نبی کو پھانسی دینے کے لیے تیار، اب پھر اللہ تعالیٰ کی سر زندہ اٹھا دیا۔ تو ان کو کہا گیا مغضوب علیہ، اس پر 9 قسم کا اللہ نے عذاب دنیا میں نازل کیا اور آخر کو تو جہنم میں جائیں گے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کی طرح نہ بنا، مطلب ہمیں ایسا نہ بنانا کہ ہم اپنے نبی کی بات ٹھکرا دیں، ہم بہانے سے مولویوں کی پوجا کریں یا مولوی ہم سے پجوا لیں، قرآن و سنت کو چھوڑ کے ان کے پیچھے چل پڑے، ایسا نہ ہونے دینا۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں غیر مغضوب علیہم، میں اللہ مغضوب علیہم کے راستے پہ نہ چلانا، ان کے راستے پہ نہ چلانا جو مولوی کی پوجا میں لگے ہوئے، بلکہ ان کے راستے پہ چلانا جو قرآن و سنت پہ چلتے ہیں۔ وَلَضَّالِّينَ، اور اللہ گمراہوں کے راستے پہ نہ چلانا۔ یعنی دعا 2 طرح کی گئی اس میں، نکاراتمک بھی اور سکاراتمک بھی۔ ایک طرف تو ہم نے کہا صراط مستقیم پہ چلا ان کے راستے پر جن پہ انعام و اکرام ہے، اور ایک طرف ہم یہ بھی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تم ان کے راستے پہ نہ چلانا جو لوگ گمراہ ہو گئے جن پر اللہ کا غضب نازل ہو گیا، کہ اللہ تعالیٰ مطلب تو ہم کو نہ گمراہ کرنا اور نہ ان کے راستے پہ مغضوب علیہم کے راستے پہ چلانا ہے۔ آپ جب یہ دعا کرتے ہو اور پھر سارے لوگ مل کر امام کے ساتھ کہتے ہو آمین، اے اللہ قبول کر لے ہم سب لوگوں کی دعاؤں کو۔ آپ کے ساتھ فرشتے بھی ہوتے ہیں نا، 2 فرشتے آپ کے دائیں بائیں کندھے پر ہیں، وہ بھی آمین کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا امر الامام فآمنوا، جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو، کیونکہ فرشتے کے آمین کے ساتھ تمہارا آمین جب مل کر رب تمہارا کام میں پہنچتا ہے، قبول کر لیا ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ کی مختصر وضاحت آپ کے سامنے میں رکھ دی۔ آپ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہو تو سمجھ کے پڑھو، پڑھنا چاہیے اس طریقے سے کہ آپ رب سے کیا ہم کلام، کیا بات کر رہے ہیں۔ آپ نماز میں گویا رب سے ہم کلام ہو، آپ رب سے بات کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کوئی صورت ملاتے ہو، اس صورت کو بھی سمجھنا چاہیے، چھوٹی سی صورت ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی اس بیٹھک میں اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ زیادہ کھا لینے سے بھی بدہضمی ہو جاتی ہے، زیادہ سن لینے سے بھی نکل جائے گا یہ موضوع۔ اس کو اپنے دماغ میں بٹھائیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سمجھنے عمل کرنے کی